جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ شام غریب آئی، عجیب منظر تھا۔ کربلا میں پیاس بھی بکھ رہی تھی، کربلا میں بھوک بھی بکھ رہی تھی، کربلا کی خاک کے ذرے ذرے میں درد تھا۔ ہر آنے والا جھونکا ایک نیا زخم دے رہا تھا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی اپنوں سے بچھڑنا، اور پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے جو وطن سے بھی بچھڑے ہوں، اپنوں سے بھی بچھڑے ہوں، جو پردیس میں یتیم ہوئے، ان کے درد کو کون سمجھے گا؟ ان کے گھر کی شجاعت دے خدا کی قسم شام غریبہ آئی۔ میرے حسین نے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال کرنا۔ ہر ماں باپ کو چھوٹا بچہ پیارا ہوتا ہے، اور یار تو اور میں پردیس جاتے اپنے بچوں کا سمجھا بجھا کے جاتے، بہکا کے جاتے، اتنے پہ بھی بچے رو دیتے، جبکہ ہمیں واپس آنا ہمت نہیں ہوتی اپنے بچوں کا سامنا کر سکے۔ پھر میرے حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہے تھے، ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ فرمایا تھا زینب میری سکینہ کا خیال کرنا۔ یہ کہہ کے آپ گئے میری سکینہ کا خیال کرنا۔ گئے جب عمرو بن سعد سے یزید نے پوچھا تھا نا کہ بتا کربلا میں کیا تجھے کسی پہ ترس نہیں آیا، تو اس نے کہا تھا ہاں ایک بار مجھے کربلا میں ترس آیا۔ کہا کس پہ؟ کہا اس وقت جب حسین زخمی ہو کر کے اپنی سواری سے نیچے اترے اور انہوں نے کہا تھا ظالمو یہ نماز کا وقت ہے، کم سے کم مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کر لینے دو۔ کہا یہ کہہ کے وہ زمین پہ بیٹھے تو ہم دیکھ رہے تھے ان کی 7 سال کی شہزادی اپنے سر پہ کپڑا ڈال کے آئی۔ کہتا حیرت تھی کہ بیٹی 7 سال کی تھی اور پردہ ایسا تھا کہ 22,000 نے اس سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کہ میدان جنگ میں وہ سکینہ دوڑ کر کے آئی، باپ حالت تشہد میں ہے، زخم ہے چہرے پر، بدن سے خون بہ رہا ہے۔ کہ اس وقت ترس آیا جب سکینہ نے آ کے باپ کے گلے میں باہوں کا ہار بنا کے ڈالا، اللہ اکبر، اپنے باپ سے لپٹی، اپنے دوپٹے کے آنچل سے باپ کے ماتھے کا خون صاف کر رہی تھی، زخموں کو چومتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ کہتی یہ عالم تھا کہ اس وقت میری آنکھ میں پانی آ گیا، اللہ اکبر، اٹھاؤ کربلا کی تاریخ۔ وہ کہتا اس وقت میری آنکھ میں بھی آنسو تھے۔ کہ اس کے بعد حسین نے کہا تھا او ظالموں نظریں پھیر لو، میں پردے والی بیٹیوں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ کہ ہم نے چہرہ تو پھیر لیا لیکن پھر بھی نظریں سے کانی ترچھی نظروں سے ہم حسین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد حسین نے کہا زینب زینب، کا ایک آواز تھی، دوسری سیدہ آئی ہے، انہوں نے بھی ایسا پردہ کر رکھا ہے کہ سر سے لے کے پیر تک جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنے کے بعد حسین نے کہا تھا لو زینب میری سکینہ کو لے کر کے چلی جاؤ۔ کا جیسے ہی اتنا زینب سے کہا ہے حضرت سکینہ کا ہاتھ چھڑایا۔ کہتا ہے عمرو بن سعد بھی کہ میرا کلیجہ ہلنے لگا تھا۔ حسین جب بیٹی کا ایک ہاتھ چھٹا رہے تھے تو بیٹی دوسرا ہاتھ گلے میں ڈال لیتی تھی، جب دوسرا ہاتھ چھٹا رہے تھے تو بیٹی یہ والا ہاتھ ڈالنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب رشتہ تھا بیٹی سے باپ کا۔ کہتا اس وقت میرا کلیجہ بھی پانی پانی ہو رہا تھا۔ اس وقت باپ بیٹی کا رشتہ نہ دیکھا گیا۔ آخر میں حضرت زینب نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا اور لے کر کے جب گئی ہے تو مڑ مڑ کے سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کہتا اس وقت مجھے ترس آیا تھا حسین کی شہادت پر، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ میرے حسین نے سجدے میں سر رکھا، 10 یزیدی آئے ہیں لیکن ہمت نہ ہو سکی، پیچھے ہٹ گئے۔ آخر میں شمر لعین آیا تو دھاری خنجر لے کر کے آیا، حسین کے گلے پہ خنجر رکھا، جب چلایا نا، اور خدا کی قسم آپ اصول جانیے، قصائیوں کے اصول یہ ہیں، اسلام کا بھی قانون یہ ہے، جب بکری کو ذبح کرو تو اس کے بچوں کو سامنے سے ہٹا دو، بکری کا بچہ ذبح کرو تو اس کی ماں کو سامنے سے ہٹا دو، جس جانور کو ذبح کرو اس کے جوڑے کو الگ کر دو، اس لیے کہ جانور کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ جانوروں کو اتنا درد ہے تو ذرا سوچ تو سکی، جب حسین کے گلے پہ خنجر چلا تھا تو اس وقت 7 سال کی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، سیدہ زینب بھی خیمے کے دروازے پر ہیں، حضرت شہر بانو بھی ہیں، ام رباب بھی ہیں، حضرت اللہ اکبر اس وقت میں امام زین العابدین بھی ہے، اتنوں کے سامنے گلا کٹ رہا ہے۔ میرے حسین نے زمین پہ ہاتھ مارا، کہا زمین نیچی ہو جا، میری بہن خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، نیچی ہو جا تاکہ بہن
میرے گلے پہ خنجر چلتا ہوا نہ دیکھے، اس لیے کہ بہنیں بھائیوں کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے ہاتھ مارا کہ زمین نیچی ہو جاتی ہے، لیکن سیدہ زینب بھی یہ چاہتی تھی، علی کی بیٹی تھی، سوچ رہی تھی میں بھائی کی معراج اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ کہتی آؤ شہربانوں میرے بھائی کی معراج دیکھو، ام فرما میرے بھائی کی معراج دیکھو۔ جب آئی ہیں تو آپ کو کہیں حسین نظر نہیں آئے، آپ سمجھ گئے زمین نیچی ہو گئی ہے۔ سیدہ زینب نے ٹھوکر ماری ہے، کہتی زمین اونچی ہو جا، مجھے اپنے بھائی کی معراج دیکھنی ہے۔ زمین اونچی ہوئی ہے، ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چلا ہے۔ حسین کہتے ہیں یا اللہ میرا خاندان تیرے لیے ہے، اب میرا سر بھی تیرے لیے ہے، آخری سجدہ بھی تیرے لیے ہے، یا اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، تو بھی بتا دے حسین کے فیصلے سے راضی ہے کہ نہیں۔ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو کربلا والوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اگر اقتدار کی جنگیں ہوتی تو پھر یہ مبارک بادیاں نہیں آتی، پھر وہ شام غریبہ دیکھ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ شام کا وقت آیا، زینب زینب گنتی کرو، محمد میں نقطے کتنے؟ بولیں ذرا بولیں، کتنے نقطے محمد میں؟ بولیں، کبھی مدرسہ ہی نہیں گئے تو نقطہ ہی نہیں پتا کسے کہتے۔ محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے نا، علی میں کوئی نقطہ نہیں، فاطمہ میں ایک نقطہ، حسن میں سارے بولیں یار، حسن میں ایک نقطہ، حسین میں دو نقطے، تین نقطے حسین میں، دو یہ ہو گئے ادھر، ایک فاطمہ کا نقطہ، ایک بولیں ایک حسن کا نقطہ، تین حسین کے نقطے، نقطے سارے کتنے بنے؟ اور پھر پنجتن۔ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 5 نقطے ہیں پنجتن میں، کتنے؟ 5 نقطے ہیں پنجتن میں۔ جتنے نقطے پنجتن میں ہیں اتنے تنہا زینب میں نقطے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھیے میری بات کو، پنجتن کے 5 نقطے تنہا زینب میں ہیں۔ خدا کی قسم زینب کو یوں مت سمجھنا، زینب جب کربلا میں آئی ہے نا تو صرف ایک بیٹی بن کے نہیں آئی، بلکہ علی کا وقار ہے زینب، جی مصطفیٰ کے دل کا قرار ہے زینب، جی بے شک، سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے زینب، سبحان اللہ، اور حسنین کریمین کا شعار ہے زینب۔ بے شک، یہ سبحان اللہ۔ پانچوں کا پاور سیدہ زینب، یہ 5 نقطے زینب کی حفاظت کر رہے ہیں کربلا میں۔ اب ذرا توجہ کرنا جو میں بات کر رہا ہوں، شام کا وقت آیا، سیدہ زینب نے سر پہ مصطفیٰ کی چادر ڈالی جو میرے حسین کے کاندھے پہ رہتی تھی، وہ چادر آپ نے ڈالی سر سے لے کے پیر تک، اور حضرت علی کی تلوار سنبھالی، فیصلہ کیا اب تک جو ہوا ہوا، اب تک صبر دکھایا ہے، اب زینب علی کے جلوے دکھائے۔ میں بیٹی کی بات کرنے لگا ہوں، اب علی زینب کے جلوے، اب زینب علی کے جلوے دکھائے گی۔ گئی جا کے وہاں بیٹھ گئی جہاں لاشیں رکھی، اور فیصلہ کر لیا اگر کسی یزیدی نے رات میں شہداء کے جسموں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اب علی کی بیٹی علی کے جلوے دکھائے گی۔
اور بیٹھ گئی یوں ٹیک لگا کے. اللہ اکبر. رات کا ایک پہر گزرا, 2 حصے رات کے گزر گئے. جیسی 2 حصے رات کے گزرے گئے, اچانک دور سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. جب آہٹ محسوس ہوئی, علی شیر خدا کی شہزادی سیدہ زینب نے تلوار سنبھال لی. کہنے لگی لگتا ہے کوئی آ رہا ہے. کہتی آنے دو, اگر ارادہ غلط ہے تو پھر تلوار بھی علی کی ہوگی اور جلوے بھی علی کے ہوں گے. یہ کہہ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اچانک سوار قریب آیا ہے. جیسی سوار قریب آیا, آپ نے اٹھ کے سوار کو روکا, کہا کون کدھر جا رہے ہو؟ آنے والے نے سواری روکی اور روکنے کے بعد کہنے لگا بیٹی تم کون ہو, کہاں کی رہنے والی ہو؟ آپ نے جب لفظ بیٹی سنا نا, حضرت زینب کی آنکھیں بھر آئی. کہتی آنے والے مسافر, آج کئی دن ہو گئے ہیں کسی نے ہم سے پیار سے ہمارا نام تک نہیں لیا ہے, لیکن تو کون ہے جو پیار سے بیٹی کہہ کے پکار رہا ہے؟ آنے والے نے کہا بیٹی کون ہو تم؟ کہتی مجھے زینب کہا جاتا ہے, میں علی کی شہزادی ہوں. آنے والے نے پوچھا بیٹی یہ لاشیں کس کی پڑی ہیں؟ سیدہ زینب نے پہلا اشارہ آقا حسین کی طرف کیا ہے. کہتی یہ جو جسم دیکھ رہے ہو یہ راکب دوسرے پیغمبر کا لاشا پڑا ہے, یہ حسین کا لاشا ہے, فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کا لاشا پڑا ہوا ہے. اس کے بعد آنے والے نے اس جسم کی طرف اشارہ کیا جس کے دونوں بازو ہی غائب تھے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ یہ میرے بھائی غازی عباس کا لاشا ہے. پھر آنے والے نے جب 2 بچوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 2 بچوں کی لاشیں کیسی ہیں, کون ہیں یہ؟ تب سیدہ زینب نے کہا تھا آنے والے مہربان یہ 2 میرے شہزادوں کی لاشیں ہیں, یہ میرے اپنے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. سب کے بارے میں پوچھ کر کے جب آنے والا جانے لگا ہے, سیدہ زینب آگے بڑھی ہے. بڑھنے کے بعد آنے والے کا راستہ روکا, روک کے کہتی ہیں آنے والے جب تک بتائے گا نہیں کون ہے تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گی, اور ایسے زبردستی جا بھی نہیں سکتے ہو اس لیے کہ سامنے علی کی بیٹی کھڑی ہے. اللہ اکبر. جیسی اتنی بات سیدہ زینب نے کہی ہے, آنے والے نے چہرے سے کپڑا ہٹایا, فرمایا زینب پہچانتی نہیں ہو, میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تمہارا نانا محمد الرسول اللہ آیا ہوں. میں مدینے سے آیا ہوں. کہا نانا کس لیے آئے ہو؟ کہا دیکھنے آیا ہوں. کہا جو ذمہ داری حسین نے تیرے کاندھے پہ چھوڑی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا زینب کیسے نبھا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کیجئے. سوار بھی گیا, سیدہ زینب کی بیٹھ گئی. جب فجر کا وقت ہوا, فجر کے وقت میں حضرت حور کی بیوی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کے, توجہ ہے بھی, ابھی تھکے تو نہیں بیٹھے, ذرا سارے پیچھے والے لوگ بھی کہہ دیں یا حسین. جب صبح کا وقت ہوا, فجر کا وقت آیا, حضرت حور کی بیوی پانی کا پیالہ لے کر کے آئی. سیدہ زینب کے قدموں کے پاس آ کے بیٹھ کے کہنے لگی سیدہ میرے شوہر نے آپ کے بھائی کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا. میں کیا کرتی؟ میں تو جنگ میں نہیں جا سکتی تھی, لیکن سیدہ اگر یہ پانی قبول ہو جائے تو پھر میں سمجھوں گی کہ میری بھی غلطی کا کفارہ ادا ہو گیا. حضرت زینب نے یوں دیکھا پانی کی طرف, فرمایا جاؤ ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی. توجہ کرنا, ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی, یہ نہیں چاہیے یہ پانی. حضرت حور کی بیوی کی چیخ نکلی, قدم پکڑے, سیدہ قبول کر لیں, اگر آپ نے پانی ٹھکرا دیا تو مرنے کے بعد بھی مجھے چین نہیں ملے. کیوں نہیں لینا چاہتی پانی؟ فرماتی جس کا اصغر پیاسا چلا گیا ہو بھلا وہ اس پیالے کو منہ کیسے لگائیں گے. لیکن جانتی تھی حضرت حور کی بیوی بھی کہ نبی کے گھر والوں کو اگر راضی کرنا ہونا تو سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے دو, چاہے وہ آج کے سید ہوں یا کل کے سید ہوں, مگر ہوں سید. فرمایا گیا انہیں سیدوں کو حضرت فاطمہ کا واسطہ دے دو, پھر یہ کبھی بات نہیں ڈالا کرتے. کہنے لگی سیدہ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ یہ پانی قبول کرنے. حضرت زینب نے پانی قبول کیا. خیال آیا میری سکینہ 3 دن سے جاتی ہے, اٹھی خیمے میں تشریف لائیں جہاں حضرت سکینہ کو لٹا کر کے گئی تھی, لیکن وہاں پر سکینہ نہیں, وہاں پر
सकीना मौजूद नहीं थी, घबरा गई। पहली रात थी ना बाप से जुदाई की। जाते जाते हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरी सकीना कभी मेरे बगैर नहीं सोई है, आज इसका ख्याल रखना, इसकी जिंदगी की मुझसे जुदाई की पहली रात है, इसे परेशानी होगी, मेरी याद भी सताएगी। देखा जब सकीना खेमे में नहीं, परेशान हो गई ज़ैनब, आवाज दे रही है सकीना सकीना सकीना, कोई पता नहीं चला। हर खेमे में गई, कहीं पे कोई पता न था। अल्लाह अकबर। फिर आप बाहर निकली, आवाज दी सकीना, तो मक्तल से आवाज आई, फूफी मैं यहाँ हूँ। जब आप तोड़ करके गई तो क्या देखती हैं, हजरत सकीना ने एक रिवायत के मुताबिक अपना सर हुसैन के कदमों पे रख रखा है, दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत सकीना ने अपना सर हुसैन के सीने पे रख रखा है। आप गई हैं और जाने के बाद सकीना का हाथ पकड़ के कहती है, बेटी मैंने तो तुम्हें खेमे में लिटाया था, यहाँ कैसे आ गई? अब हुसैन की सकीना का जवाब सुनो। कहती है, फूफी आपको तो मालूम है मुझे बाबा के बगैर कभी नींद नहीं आती है, आप लिटा करके गई, मुझे रात को बाबा की याद आई, मेरी आंख खुली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने आवाज दी, बाबा तुम्हारी सकीना को नींद नहीं आ रही है, बाबा अपनी सकीना को आकर के सुला दो। का जब मैंने इतनी बात कही है, मुझे आवाज आई, बेटी यहाँ आ जाओ, बेटी यहाँ आ जाओ, तुम्हें सीने से लगा करके सुला दूं। कहती जब मैंने आगे बढ़ के देखा, मैंने उधर दौड़ लगाई जिधर से आवाज आई थी। फूफी जान मैं वहां पहुंची जहां से आवाज आई, तो मैंने क्या देखा, जहां मक्तल में लाशें पड़ी थी, ये आवाज उधर से आ रही थी। जब मैंने कहा बाबा कहाँ हो? कहती फूफी जान एक बाजू बुलंद हुए, कहते आ बेटी अपने बाप के सीने से लग जा। फरमाती मैं अपने बाप के सीने से लग गई। फूफी जान में इसलिए आकर के सो गई थी। अल्लाह अकबर। उसके बाद जरा तवज्जो करना, हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को उठाया है, खेमे में लेकर के आई है और पानी का वो प्याला पेश किया जो हुर की बीवी ने हजरत ज़ैनब को ला करके दिया था। कहती बेटी आज 3 दिन हो गए हैं, तुमने पानी नहीं पिया है, लो इस पानी से अपनी प्यास बुझा लो। हजरत सकीना देखो 3 दिन की प्यास है, 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं गया है। जैसी प्याला हाथ में आया है, कहती फूफी जान आप क्यों नहीं पी रही हैं? हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब घर के अंदर बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, पहले बच्चों को पिलाया जाता है, उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। तब नबी के घर वालों में एक सैयदा सकीना ने बात कही थी, फूफी क्या ये सही है कि पहले छोटे पानी पिएंगे? क्या यही कानून है? हाँ बेटी यही कानून है, पहले छोटे पानी पीते हैं, उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। इतना सुनना था। हजरत सकीना ने प्याला संभाला है और उधर दौड़ लगाई है जिधर मक्तल में लाशें पड़े थे। जब दौड़ी है, हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? मुड़ के फूफी की तरफ देखा और देख के कहा था फूफी अभी आप ही ने तो कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है, उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। सकीना कहती है फूफी जान मुझसे छोटा भी मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद में पानी पीऊंगी। ये कह के जब दौड़ लगाई है, ठोकर लगी है हजरत सकीना को, प्याला जमीन पे गिरा है, पानी जमीन पे बह जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद।